السلام علیکم ناظرین، پرائم منسٹر آن لائن کے ساتھ میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، پچھلے سال آج ہی کے روز پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پہ ایک منفرد پروگرام کے سلسلے کا آغاز کیا گیا، جس میں وزیر اعظم پاکستان عوام سے لائیو کالز کے ذریعے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ملک میں موجود تمام سیاسی، معاشی، سماجی مسائل پر جو بھی عوام کے کنسرنز ہیں ان کا براہ راست جواب دیتے ہیں۔ آج سال 2012 کا پہلا دن اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پر یقیناً وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو موقع دیا جائے گا وزیر اعظم پاکستان سے براہ راست بات کرنے کا، لائیو انٹریکٹ کرنے کا۔ نمبرز مسلسل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی کنوینئنس کے لیے ہم یہاں پر دوبارہ بتا بھی دیتے ہیں۔ ہمارے نمبرز ہیں 99206215 اور 99206218۔ لاہور سے باہر سے جو لوگ کال کر رہے ہیں وہ 042 کا اضافی کوڈ ضرور ڈائل کریں، اور پاکستان سے باہر سے جو لوگ کال کر رہے ہیں وہ 009242 کے بعد یہ نمبرز جو ہیں وہ ڈائل کریں، تو آپ کا ہمارے سے رابطہ ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہم آپ سے آپ کی بات کروائیں گے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جناب سید یوسف رضا گیلانی سے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ پرائیویٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کوئی نہ کوئی ایسا ضرور شامل ہوتا ہے، تاکہ جو پرائیویٹ میڈیا کے کچھ کنسرنز ہیں، کچھ سوالات ہیں، وہ بھی یہاں پر شامل کیے جا سکیں پروگرام میں۔ تو آج ہمارے ساتھ ARY نیوز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے PJ میر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم میر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور یقیناً یہاں پر آئی ول ناٹ کیپ یو ویٹنگ اینی مور، ہمارے ساتھ یہاں پر پرائم منسٹر جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کی طرح موقع دینے کا۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آج ایک تو سال کا نیا پہلا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر آن لائن کی پہلی سالگرہ بھی ہے، تو اس پروگرام کے حوالے سے، اس پروگرام کی ٹیم کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ ایک تو ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں نئے سال کی، انکلوڈنگ دا PTV اینڈ آلسو دا ARY اینڈ دا ادر چینلز جو ہمارے ساتھ ایک سال کام کرتے رہے ہیں، اور دوسری آپ کے بساطت سے پوری قوم کو بھی نئے سال کی مبارک دیتا ہوں، انکلوڈنگ پیپل لیونگ ابراڈ۔ بہت شکریہ PJ میر صاحب، باقاعدہ پروگرام کا آپ سے آغاز کیے دیتے ہیں۔ یہاں میں سب کو کہوں گا السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس ویری اسپیشل انٹریکشن پرائم منسٹر آن لائن، جو جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا یاشمین نے، یہ ایک بڑا اسپیشل پروگرام ہے جہاں آپ کی انٹریکشن ہوگی پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ۔ لیکن جب ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ ہسٹری میں، پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں یہ پہلے پولیٹیکل پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے سب سے لانگسٹ ٹرمنگ اپنا آفس سنبھالا ہے۔ 4.25 سال انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہے آفس میں، اور یہ پہلے پولیٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ ان کے کارنامے کیا ہیں، انہوں نے فلڈز بھی دیکھے ہیں، انہوں نے سوات کی لبریشن بھی دیکھی ہے، انہوں نے فائنینشیل اور انرجی کرائسس بھی دیکھا ہے، پھر انہوں نے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا بھی ایک نظارہ لے لیا ہے، اور یہ سارا کچھ لے کے، اور اس کے علاوہ جوڈیشری کے آپ دیکھ لیں جو کرائسس آئے ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ لیکن سمپل میجورٹی نہ ہونے کے باوجود بھی اس پرائم منسٹر نے جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کو پاس کیا، اور یہ ایک سائن ہے ایک سکسیسفل پرائم منسٹر کا۔ اس پہ بڑی تنقید بھی ہوتی ہے، ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں فیکٹ از اے فیکٹ۔ لیکن یہ سارا سال، پونے 4 سال جو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے یہاں قوم کے لیے ایک خدمت کے لیے گزارے ہیں، آج ان سے میں سب سے پہلے تو یہی سوال کروں گا کہ ان کا ویژن کیا ہے، اور یہ کس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ ایز اے پرائم منسٹر ہی از ویری سیٹسفائیڈ، اور کن چیز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ جہاں یہ فیل کر سکتے ہیں کہ یہاں اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو السلام علیکم کرتے ہوئے یہی میں آپ سے پوچھوں گا۔ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ جہاں تک یہ کہیں کہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے، پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور اٹ از اے لانگ اسٹوری۔ اگر میں بتانا شروع کر دوں، دیٹس ناٹ مائی جاب، اٹس دا جاب آف دا منسٹری آف انفارمیشن، کہ وہ اپنے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری سکسیسز کیا ہیں۔ جہاں فیلیورز ہیں ہم تو ان کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کا ویژن دیں گے کہ اس وقت جو گلوبل ریسیشن ہوا، اور پوری دنیا میں جو گلوبل ریسیشن کا امپیکٹ ہوا، پاکستان پہ بھی ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسے ملک اور سپر پاورز، اور یورپ میں آپ دیکھیں کتنا گلوبل ریسیشن ہے، اور وہاں بھی اکانومیز جو ہیں وہ ڈاماڈول ہیں، اور ان کو بیل آؤٹ پیکیجز فورڈ کمپنی تک کو بھی دیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹیل مل ہو، یا PIA ہو، یا ہمارے ریلویز ہو، ان کو بھی افیکٹ ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے لیے جو بگیسٹ چیلنج ہے، اور انشاءاللہ آئی ایم ڈٹرمنڈ، اور پرسوں بھی میں کیبنٹ میٹنگ کر رہا ہوں،
اس کے لیے ڈسپائٹ کہ ہم نے 3500 میگا واٹس الیکٹریسٹی ہم نے نیشنل گریڈ میں ایڈ کی ہے، مگر باقی جو پائپ لائن میں ہمارا ہے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم بہت جلد بیفور دا اینڈ آف آر ٹینیور ہم کچھ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ جو شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ ہے اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اور LNG کا جو ایشو ہے اس کے لیے بھی ہم بہت وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں، اور پرسوں میں نے کیبنٹ میٹنگ میں نے بلا لی ہے، دیٹ از آن LNG گیس شارٹیجز اینڈ الیکٹریسٹی شارٹیجز. اب جیسے ہم نے تھرمل پاور پہ آئے تھے یا IPPs کے لیے آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ اب دیٹ واز دا سیم ریزن. اب ہماری بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جو اس وقت سچویشن ہے جب سردیوں میں آپ کی دریا کا پانی جب کم ہوتا ہے تو پھر جو آپ کے ہائیڈل پاور جنریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس وقت IPPs کام آ سکتے ہیں یا تھرمل کام آ سکتے ہیں، مگر ہم نیوکلیر میں بھی، تھرمل میں بھی، ہائیڈل میں بھی، اور رینٹل میں بھی، اور اس کے علاوہ آلٹرنیٹ انرجی میں بھی اور ہم کام کر رہے ہیں. ایون ونڈ انرجی کی طرف بھی ہم توجہ کر رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ جو لوگ قوم کو یہ اکسانا چاہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، تو وہ تو پہلے بھی تھے، تو اس وقت بھی وہ کچھ نہیں کر سکے. اور اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے دور میں 94 میں جو ہماری IPP پالیسیز تھی، اگر اس کو سیف الرحمان صاحب اس کو سیبوٹاج نہ کرتے، لوگوں کو نہ بھگاتے، تو آج میرا خیال ہے ہمیں کمی بھی نہ ہوتی. مگر پالیسیز جو ہیں وہ کنسسٹنسی ہونا ضروری ہے. اور میں یہ قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو لوگ امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں، اگر وہ آئیں گے تو دے نیڈ کنسسٹنسی. اور ہماری پالیسیز فیل کیوں ہوتی ہیں؟ ایک گورنمنٹ آتی ہے، پالیسیز بناتی ہے، دوسری گورنمنٹ آتی ہے، وہ پالیسیز ختم کر دیتی ہے، نئے سرے سے دے اسٹارٹ فرام اے اسکریچ، فرام زیرو اگین. اور یہ ہمارا سرکل جو ہے وہ چل رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں اور گورنمنٹس کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اچھا، میں یہاں پہ آپ کی اجازت کے ساتھ کہ جو کیونکہ فیول پرائسز کی اور انرجی کی سچویشن کی بات ہو ہی رہی ہے، تو جو فیول پرائسز میں انکریز ہے وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے عوام کا، کہ ایک تو عدم دستیابی ہے اور ساتھ ساتھ قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایک عام آدمی کے لیے اٹس اے میٹر آف کنسرن. دیکھیں، یہ جو فیول پرائسز ہیں یہ گلوبل ہیں. اٹ از ناٹ کنفائنڈ فرام پاکستان کہ یہاں سے یہ تیل نکل رہا ہے. جب انٹرنیشنل پرائسز میں فلکچویشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہاں لوکل ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. اگر زیادہ ہوگی تو وہ زیادہ ہوگی، اگر کم ہوگی تو وہ کم ہو جائے گی. مگر سبسڈیز پہ پہلے حکومتیں چلتی رہی ہیں، اور وہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ملک تباہ ہوا ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم سبسڈیز دیتے جائیں اور ہم لوگوں کو بھی پلینگ ٹو دا گیلری اور پھر ملک کو بعد میں پھنس جائیں. تو سابقہ گورنمنٹ کو بھی یہ اعتماد تھا کہ شاید ہم دوبارہ آ جائیں گے، ایک دفعہ سرکولر ڈیٹس جو چڑھنے دیں اور بعد میں ہم سنبھال لیں گے، بعد میں نہیں سنبھال سکے. تو اس لیے ہم تو اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی از اے فیڈرل پارٹی اور وہ از اے میوزیکل چیئر اینڈ دیر از اے چانس آف کمنگ بیک اگین. سرکولر ڈیٹ کا بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے. سرکولر ڈیٹ کا پیٹرولیم منسٹر نے بھی ریسنٹلی بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ فائنانس منسٹری اگر کلیئرنس دے دیتی ہے اس اماؤنٹ کی، ہم گئے بھی ہیں ان کے پاس.